جو رجسٹرار آفس ہے انہوں نے خط لکھا کمیٹی کو کہا کہ جی آپ اس پر نیا بینچ بنا دیں آئینی معاملہ، اور اس پر انہوں نے توہین عدالت کا نوٹس کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ڈیمانڈ کیا ہے یا ان کا اس وقت تکرار یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ بٹھایا جائے، تو یہ تو پارٹی بن گئے، حکومت کا اعتراض تھا۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بننے دو، اس کے بعد میں دیکھتا ہوں حکومت کیسے قائم رہتی ہے، دنوں میں حکومت ختم ہو جائے گی، دسمبر میں حکومت نہیں ہوگی، 4 حلقے کھلیں گے۔ تو منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روک 26ویں آئینی ترمیم آئی۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب عمران خان صاحب پر سبقت لے گئے۔ عمران خان صاحب کو شوق تھا فون کرنے کا، لیکن فون کالز کا جواب نہیں آتا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب خط پر خط لکھے جا رہے ہیں، مگر نہ خط کا جواب آ رہا ہے اور نہ ہی ان کے مطالبات پر عمل ہو رہا ہے۔ ایک اور خط جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے لکھ دیا ہے، کیا لکھا ہے اس خط میں اور اس خط میں تضاد کیا ہے جو منصور علی شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں اور جو خود کرنا چاہ رہے ہیں، دونوں باتوں میں، یعنی جو ان کی ڈیمانڈ ہے، جو مطالبہ ہے، اور وہ جو خود کرنا چاہ رہے ہیں، دونوں میں تضاد ہے اور کھلا تضاد ہے۔ ایک تو اس معاملے پر بات ہوگی۔ ایک معاملہ علی امین گنڈا پور پر برا وقت آیا ہے، اور دراصل یہ برا وقت علی امین گنڈا پور پر نہیں ہے، عمران خان صاحب پر آیا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، میں نے آج صبح کے ولاگ میں کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھی تھی، کچھ مزید ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور پھر ایک معاملہ ہے سندھ پولیس کی چیرہ دستیوں کا معاملہ۔ سندھ کے لوگوں کو لوٹنے تک سندھ پولیس کا پیٹ نہیں بھرا، وہ ٹیڈ جو ہے نا بڑے بڑے وہ نہیں بھرے، تو پھر اب انہوں نے چائنیز کو لوٹنا شروع کر دیا، بھتہ خوری شروع کر دی۔ سندھ پولیس کی اوور ہالنگ کی ضرورت ہے، بلکہ پوری کی پوری پولیس کو تبدیل کرنے کی یا ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے۔ کئی ایماندار لوگ بھی ہیں، لیکن بد کرداروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو بدنامی جو ہے وہ اب باہر تک چلی گئی ہے۔ یعنی وارداتوں کا جو سندھ پولیس کی وارداتیں ہیں وہ عام لوگوں سے نکل کر کہیں اور چلی گئی ہوئی ہیں، تو اس پر بھی بات ہوگی اور تفصیل کے ساتھ بات ہوگی۔ آج میں نے جب خبر دیکھی، اور خبر تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے نظر عباس توہین عدالت کیس کے لیے جو بنایا گیا ایک بینچ ہے 6 رکنی، اس پر انہوں نے انٹرا کورٹ اپیل کے لیے اس پر انہوں نے اعتراض کر دیا ہے، خط لکھ دیا ہے۔ خط میں کیا لکھا ہے انہوں نے، میں بعد میں ایک پینڈو سا آدمی ہوں، دیہاتی آدمی ہوں، اور ظاہر ہے وہ ہم اس نسل سے ہمارا تعلق ہے، بلکہ ہم وہ آخری نسل ہوں گے جنہوں نے خط سے فون سے فیکس مشین سے پھر کہیں اور تبدیلی، پھر اب تو یہ سمارٹ فون، یعنی ویڈیو کال، 1 سیکنڈ میں آپ کا پیغام دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچ جائے۔ اور ایک وقت ہوتا تھا کہ دوسرے شہر کوئی رہتا تھا تو ایک ہفتہ تک خط نہیں آتا تھا، اور پاکستان پوسٹ کی جو ہوتی تھی کارکردگی، تو اس دور کے تو میں پرانے دور میں چلا گیا اپنے بچپن میں، اور وہ جب گاؤں کی خواتین یا گاؤں کے بڑے بزرگ سمجھتے تھے کہ منڈا ذرا پڑھ رہے ہے، 4th 5th جماعت پڑھ رہے ہے، تو جا کے دیکھو لوگ خط لکھوا لے۔ یہ سعودی جو ان کے نوجوان کام کرتے تھے، یا کوئی ایک آدھا فوج میں ہوتا تھا، پھر خط آتا تھا تو پڑھواتے بھی تھے، وہ تو ہوتا تھا اپنا کام۔ جب آ گئے تو جناب انتظار میں بیٹھے تو جی خط لکھ دے، پھر وہ ڈکٹیٹ کرواتے تھے، خط لکھا جاتا تھا۔ یہ تو پنڈ کی نا ایک بھائی چارہ، اور وہ جو ہوتا ہے ایک گاؤں میں اس حساب کتاب سے بندہ کر لیتا تھا، لیکن کچھ پروفیشنل خط لکھنے والے ہوا کرتے تھے، شاید آج بھی ہوں۔ آج بھی آپ پاکستان پوسٹ آفس کے باہر چلے جائیں گے تو کوئی نہ کوئی بابا بیٹھا ہوگا قلم دوات لیے، اور وہ اس کے پاس کوئی بزرگ آتے تھے، کوئی نوجوان آتے تھے ان پڑھ جی خط لکھوانا، جی وہ خط لکھواتے تھے۔ اچھا، خط لکھنے کے لیے خاص الگ سے کاغذ بھی ملا کرتا تھا، ایک پیپر ملا کرتا تھا، اس کے اوپر پھر وہ خط کا انداز، یہاں سب خیریت ہے اور آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتے ہیں سے آغاز ہوتا تھا، اور پھر وہ سارے پنڈ کے سلام، اور وہاں جتنے بھی رہتے تھے ان کو سلام، مطلب ایک خوبصورت سا ایک زمانہ ہوا کرتا تھا، بڑا رومانٹک سا زمانہ۔ تو جو پروفیشنل خط لکھنے والے ہوتے تھے نا، آج جو میں نے خبر سنی کہ ایک اور خط جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے لکھ دیا، تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بابا ہے بیٹھا ہوا ہے ایک ٹیبل لگا کر، اور خط پر خط لکھے جا رہا ہے، یا پھر ون وے ٹریفک چلا کرتی ہے، ایک اپنا یک طرفہ عشق جو ہوا کرتے ہیں، اس میں بھی خط پر خط دے مارا جاتا ہے، اور آگے سے جواب نہیں آتا پھر ایک خط جاتا ہے، آگے سے جواب نہیں آتا پھر ایک خط جاتا ہے۔ عمران خان صاحب، آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کا جو زندگی کا دکھ تھا نا اقتدار میں آنے کے بعد، ایک تو یہ تھا نا بلاول بھٹو نے سلیکٹڈ کہہ دیا، انہوں نے پارلیمنٹ میں جانا چھوڑ دیا، اور وہ لعنت بھیجو یار مجھے سلیکٹڈ کہتے ہیں میں پارلیمنٹ ہی نہیں جاؤں گا۔ وزیر اعظم تھے، ان کو یاد کرایا جاتا تھا کہ آپ وزیر اعظم ہیں، آپ پارلیمنٹ کیوں نہیں جاتے؟
وہ کہتا یار وہاں پر تو میرے خلاف نعرے لگتے ہیں, مجھے تقریر نہیں کرنے دی جاتی. ان کو کہا جاتا آپ وزیر اعظم آپ جائیں, نہیں میں نہیں جاؤں گا, مجھے سلیکٹڈ کہتے ہیں. ایک دکھ تو یہ تھا. لیکن اس کے علاوہ بعد میں جب عمران خان صاحب سمجھے تھے کہ جی میں پاکستان کا وزیر اعظم بن گیا ہوں, اور انہوں نے خود ہی اپنے 4-5 خوش آمدی رکھے ہوئے تھے, وہ جو میراثی ڈھول پیٹنے والے, عمران خان صاحب کی منادی کرنے والے, ہوتا کچھ نہیں تھا, باہر آ کر یہی بتاتے تھے کہ جی عمران خان صاحب کو فرانس کے صدر کا فون آیا اور عمران خان صاحب میٹنگ میں, انہوں نے کہا میں فون نہیں اٹینڈ کروں گا, جاؤ, اس طرح کے. اور عمران خان سمجھتے تھے میں باقی اتنا بڑا لیڈر ہوں. پھر یہ کہ جی عمران خان صاحب جو ہے نا چائنا اور امریکہ میں صلح کروا رہے ہیں. اچھا جی, ہاں ان کو آفر آئی ہے کہ جی ہمارے ثالثی کروائیں آپ. اچھا جی یہ کروا رہے ہیں, ہاں. پھر عمران خان صاحب نے یہی کہلوانا شروع کر دیا کہ جی عمران خان جو ہے وہ سعودی عرب اور ایران میں صلح صفائی کروا رہے ہیں. اچھا جی, پھر یہ تک وقت آیا کہ عمران خان صاحب اسرائیل اور فلسطین کے درمیان بھی معاملات طے کروائیں گے. اچھا یہ سارا کچھ پروپیگنڈا کے لیے بناتے تھے, اور عمران خان صاحب سمجھتے تھے کہ میں اتنا بڑا لیڈر ہوں, سمجھ بیٹھتے تھے اپنے آپ کو, کیونکہ ایک ذہنی کیفیت ہوتی ہے, انسان 7ویں آسمان پر ہوتا ہے خاص ایک حالت کے بعد. تو خان صاحب اس خاص حالت, وہ نشہ جو ہوتا ہے نا خوشامد کا نشہ, میں کسی اور طرف نہیں جا رہا, خوشامد کے نشے میں عمران خان صاحب کو مطلب ڈوز پہ ڈوز دیا جاتا تھا, اور خان صاحب یہی سمجھتے تھے. تو وہ عمران خان صاحب جو سمجھ بیٹھے تھے کہ میں جب وزیر اعظم بنوں گا, مجھے وزیر اعظم بننے سے پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ تمہارے جیسا تو دنیا میں لیڈر ہی نہیں ہے کوئی, بتاؤ کوئی ہے, ایک کال دے اور لوگ اربوں روپے جو ہے اس کو دے دیں. اور لوگ دیتے بھی تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ دیتے تھے جب فلاحی کام عمران خان صاحب کیا کرتے تھے, یا پارٹی بنائی تب بھی دیتے, لیکن وزیر اعظم بننے کے بعد تو صورتحال اور سی. تو بہرحال عمران خان صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ جی میں جب اقتدار میں آؤں گا تو امریکہ پورا ریاست آ کر میرے قدموں میں جھکے گی, انڈیا آ کر مجھے ہاتھ جوڑ کر کہے گا مائے باپ معافی دے دو, ہم نے آپ کے خلاف جنگیں کی, ہم نے آپ کے ملک کو توڑا, یہ کیا وہ کیا. یہ عمران خان صاحب سمجھتے تھے. تو جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تو ان کا پہلا دکھ میں نے آپ کو بتا دیا, مجھے سلیکٹڈ کہا جاتا ہے. دوسرا دکھ یہ تھا کہ مجھے نریندر مودی فون نہیں کرتا. نواز شریف کی تو 89 کی شادی میں چل کر آیا تھا, مجھے فون نہیں کرتا. میں اس کو بار بار فون کرتا ہوں لیکن فون نہیں کرتا. انٹرویوز پڑے ہوئے کہ میں فون کرتا ہوں, مودی میرا فون اٹینڈ نہیں کرتا. انٹرویوز پڑے ہوئے, مذاق اڑایا گیا تھا عمران خان صاحب کا انڈین میڈیا میں. پھر جو بائیڈن صدر بنے, عمران خان صاحب کا دکھ, عمران خان صاحب کی تکلیف کہ بائیڈن مجھے فون نہیں کرتے. ایک انٹرویو میں آنسو بس آنے ہی والے تھے عمران خان. انہوں نے کہا دیکھیں جی بڑے لوگ ہیں جی, مصروف ہو گئے, میں تو کوشش کرتا رہا لیکن مصروف ہوں گے, شاید مصروفیت کی وجہ سے ان کو وہ میرے سے بات نہیں کرتے. پھر ایک وقت آیا کہ جنرل عاصم منیر مجھ سے ملاقات نہیں کرتا. یہ انٹرویوز میں کہا عمران خان صاحب نے, ویلاگز میں کہا جو کرتے تھے زمان پاک میں بیٹھ کر, روزانہ شام کو 2 ویلاگ کرتے تھے. ویلاگز میں بیٹھ کر عمران خان نے کہا کہ جی دیکھیں جی میں تو فون کرتا ہوں, وہ فون نہیں اٹھاتے تو میں کیا کروں, میں تو چاہتا ہوں میری آرمی چیف سے بات ہو, میں تو چاہتا ہوں میری ان سے ملاقات ہو. صدر عارف علوی صدر تھے جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی, تو اس وقت بھی کوشش یہ کی گئی کہ صدر عارف علوی صاحب جو ہیں کسی طرح ملاقات کروائے عاصم منیر سے, نہیں ملاقات ہوئی. تو یہ تو عمران خان صاحب کا دکھ تھا. اب ہمارے قابل احترام جسٹس منصور علی شاہ صاحب, انہوں نے بھی خطوں میں ریکارڈ قائم کر دیا, خط پر خط لکھتے ہیں, خط پر خط لکھتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی, خط لکھ رہے تھے. 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جب جوڈیشل کمیشن کے لیے کا اجلاس جب 5 نومبر کو طلب کیا گیا گزشتہ برس, تاکہ آئینی بینچ بنایا جائے 26ویں آئینی ترمیم پر عمل درآمد کے لیے, تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے چیف جسٹس کو خط لکھا کہ دیکھیں جی یہ نہیں ہو سکتا. پہلے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو 12 درخواستیں ہیں, پٹیشنز ہیں, پہلے وہ سنی جائیں, اس کے بعد آئینی بینچ بنے گا. پہلے طے تو کریں کہ 26ویں آئینی ترمیم ٹھیک ہے کہ نہیں. تو ان کو جواب نہیں آیا تھا. جواب تو یہ آیا تھا میٹنگ میں بیٹھ کر ان کو کہا گیا تھا کہ دیکھیں اب تو 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی, اب تو آئینی بینچ بنے گی. اب آئین یہی کہتا ہے تو آئین کے باہر ہم نہیں جا سکتے. ابھی 2-3 دن پہلے انہوں نے خط لکھا, یہ جو اپنا معاملہ تھا کسٹم اور ٹیکس کا, ان کی بینچ میں لگا تھا معاملہ, پھر وہ میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں کیا کیا ہوا تھا. تو انہوں نے خط لکھا کہ جی آپ یہ جو بینچ تبدیل کر کے توہین عدالت کا ارتکاب کیا گیا ہے. پھر وہ اس میں انہوں نے چیف جسٹس صاحب کی طرف اشارہ بھی کیا, جسٹس منظور صاحب کی طرف, اور دونوں کو خط لکھا تھا. اب آج ایک اور خط آ گیا ہوا ہے. اس خط میں, خط سے پہلے جو مدعا ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, آپ نے سن رکھا ہوا ہے, لیکن پھر بھی ایک سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا, کسی ٹیکس اور کسٹم کے معاملے پر ایک میٹر تھا, اس میں اپیل آئی ہوئی تھی, اور اپیل سن رہے تھے منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ, جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور جسٹس عرفان سعادت خان صاحب.
ایک موقع پر آ کر، یہ کوئی 13 جنوری کا دن ہے میرا خیال ہے، اس موقع پر آ کر یا اس سے پہلے وکیل جو ہیں، یعنی وہ اپیل کو نہیں، ان کے مخالف وکیل جو انہوں نے کہا دیکھیں یہ کسٹم کی دفعات کا معاملہ ہے، آئینی معاملہ ہے، اس معاملے کی تشریح کا معاملہ ہے، تو لہٰذا یہ معاملہ جو ہے دفعات کی تشریح کا معاملہ ہے، یہ معاملہ آئینی بینچ میں جانا چاہیے، یہاں آپ نہیں سن سکتے۔ تو اس پر جو صلاح الدین جو اپیل کنندہ کے وکیل تھے، انہوں نے کہا کہ جی نہیں، یہ جو ترمیم آئینی ترمیم ہوئی ہے یہ تو بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر بینچ تبدیل ہوا، اور بینچ تبدیل ہوا مطلب اس میں عرفان سعادت خان صاحب کی جگہ عقیل عباسی صاحب آ گئے۔ پھر یہ ہوا کہ جی یہ اب تو معاملہ 191A کا ہے کہ جو دائرہ اختیار ہے بینچ بنانے کا وہ ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ پھر کہا گیا کہ جناب یہ ترمیم آئینی ترمیم کا معاملہ ہے، آپ اس پر نہیں کر سکتے۔ تو اس پر بہرحال جو رجسٹرار آفس ہے انہوں نے خط لکھا کمیٹی کو کہا کہ جی آپ اس پر نیا بینچ بنا دیں، آئینی معاملہ ہے، اور اس پر انہوں نے توہین عدالت کا نوٹس کر دیا، اور توہین عدالت کا نوٹس نظر عباس کو کیا۔ نظر عباس نے جواب دے دیا ہے، ابھی 2 دن پہلے فیصلہ محفوظ کر دیا گیا تھا۔ تو جب اور پھر کل جو نظر عباس صاحب کی انٹرا کورٹ اپیل جاتی ہے، اور انٹرا کورٹ اپیل پر 6 رکنی بینچ بن جاتا ہے سپریم کورٹ کا۔ اب اس 6 رکنی بینچ کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک اور خط لکھ کر اعتراض اٹھا دیا ہے کہ جی یہ نہیں ہو سکتا، یہ شادی نہیں ہو سکتی، سلطان یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب اپنا خط میں ججز کمیٹی کو خط لکھا ہے، اور انہوں نے خط میں بینچ پر اعتراض اٹھایا ہے، اور کہتے ہیں کہ جی جسٹس مندوخیل صاحب اور جمال مندوخیل صاحب اور جسٹس محمد علی مظہر شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے اوپر کہتے ہیں ان کے اوپر ہی اعتراضات جو ریکارڈ پر تھے وہ خود کیسے اس مقدمے کو سن سکتے ہیں۔ خط میں وہ لکھتے ہیں کہ جی 23 نومبر کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کے بعد چیف جسٹس نے اپنے چیمبر میں کمیٹی کا غیر رسمی اجلاس بلایا۔ اجلاس میں یعنی ججز کمیٹی کا اجلاس میں تجویز دی کہ سینیورٹی کے اعتبار سے 5 رکنی بینچ انٹرا کورٹ اپیل پر بنایا جائے۔ تجویز دی گئی تھی کہ بینچ میں ان ججز کو شامل نہ کیا جائے جو کمیٹی کے رکن بھی ہوں، اور خط میں آگے لکھتے ہیں کہ چیف جسٹس نے کہا کہ وہ 4 رکنی بینچ بنانا پسند کریں گے۔ رات 9:33 پر میرے سیکریٹری کو واٹس ایپ آیا، اور سیکریٹری نے مجھ سے 6 رکنی بینچ کی منظوری کا پوچھا۔ میں نے سیکریٹری کو بتایا کہ مجھے اس پر اعتراض ہے، صبح جواب دوں گا۔ رات کو 10:28 پر سیکریٹری نے بتایا کہ 6 رکنی بینچ بن گیا ہے۔ سیکریٹری نے بتایا کہ روسٹر بھی جاری کر دیا گیا۔ میرا بینچ پر 2 ممبران کی حد تک اعتراض ہے۔ بینچز اختیارات کا کیس ہم سے واپس لینے کا فیصلہ دونوں کمیٹیوں نے کیا۔ کمیٹیوں میں شامل ججز کے فیصلے پر ہی سوالات ہیں۔ اچھا، اس کمیٹی میں شامل ارکان اپنے کیے پر خود جج نہیں بن سکتے، یعنی جنہوں نے کمیٹی جو بینچ تبدیل کیا تھا، 2 کمیٹیاں تھیں نا، ایک کمیٹی سپریم کورٹ کی عام کمیٹی ہے اور ایک کمیٹی آئینی بینچ کی کمیٹی ہے۔ تو آئینی بینچ کی کمیٹی میں جسٹس جمال مندوخیل صاحب بھی ہیں اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب بھی ہیں۔ تو یہ کیسے سن سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہی جو ہے وہ ان کے اوپر، ان کے اختیار کے اوپر تو سوال اٹھا ہے، تو یہ کیسے اس کا فیصلہ کر سکتے۔ اب یہاں پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ یہ ہوا وہ ہوا کمیٹیوں کا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے، وہ جو میں نے پہلے بتایا کہ 26ویں آئینی ترمیم 5 نومبر کو جوڈیشل کمیشن نے بیٹھنا تھا، اور 4 نومبر کو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اعلان کر دیا کہ جی ہم نے، میں اور منیب اختر صاحب بیٹھے، کمیٹی بیٹھی میرے کمرے میں، اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جی یہ جو اپنا فلاں جج صاحبان 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف پٹیشن سنیں گے، اور 4 نومبر کو فکس کر دیا ہم نے۔ وہ فکس نہیں ہوا تو اس پر بھی انہوں نے خط لکھ دیا تھا کہ جی میں نے تو کہا تھا کہ یہ اپنا سماعت کے لیے مقرر کرے، وہ سماعت کے لیے کیوں نہیں مقرر کیا گیا۔ تو یعنی خود ہی گھر بیٹھے فیصلہ کر لیا، ججز کمیٹی کا باضابطہ اجلاس نہیں ہوا، اب خود اعتراض کر رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ اعتراض کیا ہے کہ جی وہ جو انہوں نے خود کیا ہے اس کا وہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں، اس کے اوپر وہ جج کیسے بن سکتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو مسلسل کہہ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ بٹھایا جائے، یا میں کسی کے صحیح یا کسی کے غلط ہونے کی بات نہیں کر رہا، میں بات صرف یہ کر رہا ہوں کہ جی جو تضادات ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ڈیمانڈ کیا ہے، یا ان کا اس وقت تکرار کیا ہے؟ وہ تکرار یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ بٹھایا جائے۔ ابھی بھی یہ جو ٹیکس میٹر کا معاملہ چل رہا تھا اس میں انہوں نے بار بار یہ سوال کروایا
اور یہ حامد خان کے ذریعے سوال سامنے آیا، منیر ملک کے ذریعے سوال سامنے آیا، شاہد جمیل کے سامنے سوال سامنے آیا، ایک اور صاحب تھے ان کے ذریعے سوال سامنے آیا کہ جی فل کورٹ کیوں نہ بنایا جائے، یہ معاملہ ایک بار ہی سارا سیٹل ڈاؤن کیوں نہ کیا جائے۔ تو فل کورٹ 26ویں آئینی ترمیم کے اگینسٹ جو اپنا پٹیشنز ہیں ان پر بھی یہ بنوانا چاہ رہے تھے۔ تو سوال یہ تھا بنیادی اور اعتراض وہ یہ کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب تو براہ راست 26ویں آئینی ترمیم سے متاثر، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم مخصوص نشستوں کا فیصلہ جس میں انہوں نے، حکومت کا الزام یہ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو فیور دے دی۔ پی ٹی آئی نہ پارٹی تھی، نہ پی ٹی آئی پٹیشنر تھی، نہ پی ٹی آئی کا کوئی رائٹ تھا، انہوں نے مخصوص سیٹیں بھی دے دیں اور باقی بھی پی ٹی آئی کو جو آزاد جیت کر آئے تھے سارے کے سارے پی ٹی آئی کی جھولی میں ڈال دیے انہوں نے اپنے فیصلے کے ذریعے 7 جج صاحبان کے ساتھ مل کے۔ تو یہ تو پارٹی بن گئے، حکومت کا اعتراض تھا۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بننے دو، اس کے بعد میں دیکھتا ہوں حکومت کیسے قائم رہتی ہے، دنوں میں حکومت ختم ہو جائے گی، دسمبر میں حکومت نہیں ہوگی، 4 حلقے کھلیں گے۔ تو منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم آئی، چیف جسٹس آئین میں ترمیم کر کے چیف جسٹس کا تقرر کا طریقہ کار تبدیل کر دیا گیا، یہ آفریدی صاحب بن گئے۔ تو منصور علی شاہ صاحب تو ڈائریکٹ متاثر فریق ہے، تو بطور مدعی وہ اپنا مقدمہ کیسے سن سکتے ہیں؟ وہ جو خود کہہ رہے ہیں نا کہ جو جج اپنے کیے کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں، تو بھئی مدعی بھی جج نہیں بن سکتا، تو آپ تو مصر ہیں کہ جی مجھے جج بنایا جائے اس معاملے میں۔ خیر، یہ خط و کتابت منصور علی شاہ صاحب کی چلتی رہے گی، خط و خطی ہو گئے منصور علی شاہ صاحب، اور ان کو جواب ادھر سے نہیں مل رہا۔ اور منصور علی شاہ صاحب ایک قابل جج ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے منصور علی شاہ صاحب کو بدنام کیا نا کہ آئیں گے اور حکومت کو اور سسٹم کو اڑا کے رکھ دیں گے، وہاں سے منصور علی شاہ صاحب کے معاملات گڑبڑ ہو گئے، اور پھر منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ عدالتی کارروائیوں سے زیادہ خط و کتابت پر زور دینے لگ گئے۔ ایک تو یہ معاملہ۔ دوسرا معاملہ میں نے گزارش کی تھی علی امین گنڈاپور صاحب کی۔ علی امین گنڈاپور کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی عمران خان صاحب نے گزشتہ جو ملاقات تھی 2 روز پہلے وکلاء کے ساتھ، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ گنڈاپور شامل ہیں، میرے تک خبر آئی ہے کہ گنڈاپور اس سازش میں ملوث ہیں جس کے تحت بشرا بی بی کو سزا دلوائی گئی۔ اگر یہ خبر کی تصدیق ہو گئی، ثابت ہو گیا، تو میں گنڈاپور کو نہیں چھوڑوں گا، میں بات کرنا تو دور، میں اس کی شکل تک نہیں دیکھوں گا، اس کو جا کر بتاتے ہیں۔ اور یہ نمبر 2 لگا ہوا ہے نا، کوئی نمبر 2 نہیں ہے۔ اب ایک انفارمیشن آ رہی ہے ابھی تک، اور وہ یہ ہے کہ آج جنید اکبر جس کو علی امین گنڈاپور کے مخالف کیمپ سے ہیں، وہ ان کو عمران خان صاحب نے بنا دیا اپنا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین۔ آج انہوں نے ملاقات کی، خبر یہ آ رہی ہے کہ جنید اکبر صاحب جو ہیں ان کو خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کا صدر عمران خان بنانے جا رہے ہیں۔ شمع جنید جو صاحبہ باخبر ہیں، باہر بیٹھی ہوں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے۔ ابھی اس کی باقی تفصیلات میں آپ کے ساتھ اگلے ویلاگ میں شیئر کروں گا۔ آہستہ آہستہ عمران خان صاحب گنڈاپور کے خلاف وہ جو آخری مورچہ تھا نا پی ٹی آئی کا، اور گنڈاپور جو بھی کر رہے تھے، لیکن انہوں نے ایک طرح سے حکومت بے شک نہیں کر رہے تھے، صوبہ انہوں نے تباہ کر دیا، لیکن عمران خان صاحب کا سیاسی جھنڈا کسی نہ کسی شکل میں اس نے اٹھائے ضرور رکھا۔ تو گنڈاپور صاحب کی طرح کوئی تگڑا اور میرا نہیں خیال کہ ان کو ملے گا جو ادھر بھی کھیلے ادھر بھی کھیلے، وہ الگ بات ہے، گنڈاپور ڈبل ایجنٹ تھے، عمران خان کے بھی اور ادھر کے بھی۔ تو بہرحال گنڈاپور کو اگر انہوں نے ہٹا دیا صدارت سے، تو پھر گنڈاپور صاحب حکومت اپنی نہیں جانے دیں گے۔ پھر عمران خان صاحب کو جو سپورٹ ملتی ہے نا کے پی کی حکومت سے، وہ شاید ہی عمران خان صاحب کو ملے، کیونکہ عمران خان گنڈاپور کو ہٹا نہیں سکتے، وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹائیں گے دوبارہ پی ٹی آئی وہاں حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی۔ آخری چیز، کل ایک خبر آئی تھی جی سندھ، اچھا اس پر گنڈاپور والے معاملے پر میں اگلے ویلاگ میں ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ کل خبر آئی تھی کہ کچھ چائنیز سرمایہ کار ہیں، وہ دوڑتے دوڑتے سندھ ہائی کورٹ پہنچے کہ یار سمیں سندھ پولیس سے بچاؤ بھائی، یہ ہم سے بھتہ خوری کر رہی ہے، ہم سے رشوت مانگ رہی ہے۔ آج اس کا نوٹس لیا وزیر ہیں جو ضیاء الانجار، وزیر داخلہ، لیکن آئی جی سندھ غلام نبی میمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، ایسی کوئی شکایت نہیں ہے۔ بھائی شکایت ہوگی بھی تو آپ تک کون سی آئے گی؟ آپ تک آئی بھی ہوگی تو آپ نے کون سا اس کا کوئی ازالہ کیا ہوگا؟ مطلب سندھ پولیس ہو، پنجاب پولیس ہو، کے پی کے کی پولیس ہو، پاکستان کی کسی بھی ادارے کی پولیس، صوبے کی پولیس، وہ کون سی دودھ کی دھلی ہے؟ بھائی وہ سرمایہ کار ہے، ان کو ایک تو صاف ستھرا، ایک تو دہشت گردی کا نشانہ وہ الگ بن رہے ہیں، اور دوسرا سندھ پولیس ان کو الگ سے نشانہ بنا رہی ہے۔ تو کون سرمایہ کاری کرے گا آپ کے پاس؟ وہ دہشت گردی کے معاملات کو فیس کرنے کے باوجود آپ کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہیں،
لیکن یہ کالی وردی والے، کالے کرتوتوں والے، تو اس پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور کوئی بھی اپنے اگر پیٹی بند بھائی کو بچانے کی کوشش کرے اس کو بھی فارغ کر دے، برطرف کر دے، چاہے وہ آئی جی کیوں نہ ہو۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور مراد علی شاہ صاحب اس معاملے کو سنجیدہ لیں، کیونکہ پولیس، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پولیس قربانیاں بھی دیتی ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ قربانیاں تھوڑی دیتی ہے اور لوٹ مار زیادہ کرتی ہے پولیس۔ اگر پولیس ٹھیک ہو جائے تو نہ کچے میں ڈاکو ہوں اور نہ شہروں میں دہشت گردی ہو، نہ پھر اسٹریٹ کرائم۔ ظاہر پولیس اس میں ملوث ہے، اور پولیس میں جو کالی بھیڑیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ سارا کام کر رہی ہیں۔ تو آئی جی صاحب کا یہ کہنا کہ جیسی کوئی شکایت نہیں آئی اور غیر ملکیوں کو سیکیورٹی دیں گے، وہی اپنے کو دینی ہے، وہ ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تنگ آ کر وہاں گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ان کی شکایت کو کسی کھاتے میں نہیں وہ لائے تھے، اس لیے وہ وہاں گئے۔ تو لہذا آئی جی صاحب ذرا آپ بھی سدھر جائیں اور اپنے ادارے کو بھی سدھاریں، اپنے محکمے کو بھی سدھاریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔